بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد منصور ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، اور میرا نمبر ہے 0316-577-5544. آج جس موضوع پر میں آپ سے بات کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، میرا مقصد جو ہے کچھ اویئرنیس دینا ہے. اس حوالے سے کچھ بات کریں گے. تو عموماً جو الٹریٹ قسم کے لوگ ہیں، جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور جن کو پولیس جو ہے عموماً مس یوز کرتے ہوئے اپنی پاورز اور ان کو ڈریگ کرتی ہے، اس حوالے سے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو یہ، جب کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جائے جو کوگنیزنس پولیس ہو، یعنی قابل دست اندازی پولیس ہو، اور پولیس کی قانون کے تحت پولیس کی گرفت میں آتا ہو، اور وہ قانون کے تحت جرم ہو، تو اس شخص کو سب سے پہلے تو یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ متعلقہ پولیس اسٹیشن میں جائے اور اپنے ساتھ پیش آنے والے وقوعے کے بارے میں تفصیلات پولیس کو بیان کرے، اور وہ چاہے تو درخواست بھی دے سکتا ہے. اب اس سلسلے میں پولیس کی کیا ڈیوٹیز ہیں؟ پولیس کی ڈیوٹیز یہ ہیں کہ وہ فوری طور پر پیش آنے والے وقوعے کی تفصیلات کو ریٹن میں لکھ کر اس کی ایف آئی آر درج کریں، اور اس کے بعد اس کی فردر جو بھی پروسیڈنگس ہیں وہ کریں، اور ان فیکٹس کے بارے میں تحقیقات کر کے اور جرم کی تفتیش کریں. لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ پولیس ایسا نہیں کرتی، اپنی ڈیوٹی نہیں کرتی، تو پولیس کو بالکل قانون کے تحت بادشاہ نہیں بنایا گیا. سب سے پہلے تو تمام لوگ اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دیں کہ پولیس ہماری کوئی بادشاہ ہے اور وہ جو چاہیں گے اپنی مرضی کریں گے. ایسا نہیں ہے. قانون کے مدد لینی چاہیے آپ کو. سب سے پہلے تو آپ نے رابطہ کرنا چاہیے کسی اچھے وکیل سے، اور اگر پولیس آپ کی سنوائی نہیں کر رہی ہے تو اس سلسلے میں پھر قانونی ریمیڈیز آپ کے پاس موجود ہیں. اس سلسلے میں کرمنل پروسیجر کوڈ کی ایک دفعہ ہے جسے میں پڑھ کے سنانا چاہوں گا. دفعہ اس کو کہتے ہیں سیکشن 22A6. اب سیکشن 22A6 جو ہے کیا کہتی ہے؟ An ex-officio justice of the peace may issue appropriate directions to the police authorities concerned on a complaint regarding non-registration of criminal case, transfer or investigation from one police officer to another police officer. دیکھیں اس میں کلیئر طور پہ یہ کہا گیا ہے. پہلے تو میں بتا دوں جسٹس آف پیس کیا ہوتا ہے. ہمارے موجودہ سسٹم میں ہر ڈسٹرکٹ ان سیشن جج جو ہے جسٹس آف پیس کہلاتا ہے. تو سب سے پہلے آپ کسی اچھے وکیل کے ذریعے 22A6 کی ایک اپلیکیشن دائر کریں گے کہ بھئی میرے ساتھ یہ وقوع ہوا ہے، جس میں تمام فیکٹس بیان کیے جائیں گے جو کہ وکیل بیان کرے گا، اور اس کو وہ جو ہے جسٹس آف پیس کی عدالت میں وہ پیش کر دے گا. اب جسٹس آف پیس کو کیا اتھارٹیز ہے؟ جسٹس آف پیس کو 22A6 کے تحت یہ اختیارات حاصل ہیں کہ وہ کسی بھی پولیس آفیسر کو نان رجسٹریشن آف ایف آئی آر، جو ایف آئی آر وہ درج نہیں کر رہے وقوعے کی، اس کے بارے میں ڈائریکشن دے کہ وہ ایف آئی آر درج کریں. اور دوسرا، اگر آپ کی ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اور آپ اس کی معقول وجوہات کی بنا پر انویسٹیگیشن سے مطمئن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی جسٹس آف پیس کو درخواست دے کر اپنی جو انویسٹیگیشن ہے وہ کسی دوسرے پولیس آفیسر تک آپ منتقل کروا سکتے ہیں. اچھا، یہ تو ہو گیا یہ واضح قانون. اچھا، اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی بھی ڈائریکشنز اور سائٹیشنز موجود ہیں. اس سلسلے میں ایک کیس ہے PLD 2007 PLD 2007 سپریم کورٹ، پیج ہے 539، پیج نمبر 539. اس پر یہ کہتے ہیں، سپریم کورٹ کہتی ہے کہ the honorable supreme court was pleased to hold inter alia that the officer in charge of police station or anyone else has no authority to refuse to record an FIR. یعنی سپریم کورٹ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ کوئی بھی SHO انچارج کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ
کسی بھی ایف آئی آر کے اندراج سے انکار کر سکے. تو ایسی صورت میں ایک تو یہ سپریم کورٹ کا ہے، اگر وہ ایسا کچھ کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کے قانون کی بھی جو سائٹیشن ہے، احکامات ہے، اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اس کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں. سپریم کورٹ ہی کی ایک سائٹیشن ہے جو کہ لیٹسٹ ہے، 2024 SCMR 1123. دوبارہ سن لیجئے، 2024 SCMR 1123. اس میں سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ دیر از نو پروویژن ان اینی لا انکلوڈنگ سیکشن 154 اور 155 آف CRPC which authorize an officer in charge of police station to hold any inquiry to assess the correctness or falsity of information before complying with command of said provision. یعنی کہ یہ کہ کسی بھی پولیس آفیسر کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرتا پھرے 154 کے تحت کہ جو فیکٹس بیان کیے جا رہے ہیں، جو کوگنیزنس پولیس آفیسر جو ہے، جو فیکٹس بیان کیے گئے، جو انسیڈنٹ ہے، اس کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کر رہا ہے تاوقتی کہ اس کی مکمل طور پر انویسٹیگیشن نہ کی جائے. اور ہمارے پولیس افسران عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو کوئی درخواست دی جاتی ہے تو اس کو لے کے فوری طور پہ بھی یہ تو جھوٹی درخواست ہے، ہم اس کو نہیں مانتے کہتے تھے. تو ایسا اگر وہ کہتے ہیں تو غلط ہے. ایسی صورت میں اگر کسی شخص کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی ہے، وہ فوری طور پر 22A کے تحت اپلیکیشن داخل کرے. اور اگر اس پٹیشن پر واضح آرڈر کے باوجود ایس ایچ او صاحب یا کوئی پولیس آفیسر آپ کی ایف آئی آر درج نہیں کرتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ایک اپلیکیشن جسٹس آف پیس کی عدالت میں داخل کریں کہ جن کے احکامات پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے. اور جسٹس آف پیس اس پر پھر جو قانونی ایکشن ہوتا ہے وہ لیں گے، بڑے سخت ایکشن ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر پولیس آفیسر جو ہے آپ کی انویسٹیگیشن خراب کرنے کی کوشش کرے یا ناقص انویسٹیگیشن کرے تو پھر پولیس ایکٹ کے تحت آپ ان کے خلاف 155 156 میں بھی کمپلین داخل کر سکتے ہیں، جس کے بہت سخت کانسیکوینسز ہوتی ہے. تو میں تمام کے تمام جو ایسے لوگ ہیں جن کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بجائے ادھر ادھر سفارشیں ڈھونڈنے کے اور لوگوں کے پاس جا کر اپنا ٹائم اور وقت اور پیسہ برباد کرنے کے، آپ بہتر یہ ہے کہ کسی لائر سے رابطہ کریں جو قانون کے مطابق آپ کی پٹیشن داخل کرے گا، اور اس میں پھر انشاءاللہ آپ کو بینیفٹ بھی ملیں گے اور قانون کے مطابق آپ کی سنوائی بھی کی جائے گی. اس کے علاوہ میں تھوڑا سا ڈی آئی جی صاحبان سے اور آئی جی سندھ صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور ہوم ڈپارٹمنٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں آپ کے ماتحت اداروں میں اور آپ کے ماتحت لوگ جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں جو قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے، لہذا آپ کو بھی اپنا سسٹم جو ہے مؤثر کرنا چاہیے اور ایسے سسٹم پر ایسا نظر رکھنی چاہیے کہ اس قسم کی جو کالی بھیڑ ہیں جو پولیس کو بدنام کرنے میں اور پولیس کا امیج خراب کرنے میں ملوث ہیں، انہیں آپ اپنے ڈپارٹمنٹ سے علیحدہ کریں یا ان کی اصلاح کریں اور مکمل طور پر قانون کی عملداری کی کوشش کریں اور اسے مکمل طور پر قانون پر عمل درآمد کو یقینی بنائیے. اور جو ایسے لوگ ہیں جو نہیں کر رہے، عوام کی شکایت کو دور نہیں کر رہے یا قانون سے ایکسس ہونے کرتے ہیں، یا یہ کہ اپنے علاقے میں جرائم کی تعداد کم سے کم دکھانے کے لیے وہ ایف آئی آر لانچ نہیں کرتے، تو یہ بھی ایک جرم ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ پولیس افسران کو، متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو اور ہوم منسٹر کو اور ہوم ڈپارٹمنٹ کو اس چیز کا نوٹس لیتے ہوئے ایسے پولیس افسران کے خلاف یا ایسے پولیس اہلکاروں کے خلاف سخت سے سخت تادیبی کارروائیاں کرنی چاہیے. تو آپ کو ویڈیو کیسی لگی اس بارے میں ضرور اپنا آؤٹ پٹ دیجیے گا، اور اگر کوئی اس قسم کے معاملات سے گزر رہا ہے یا اس قسم کے تجربے سے گزر رہا ہے جس پہ پولیس نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے یا کر رہے ہیں یا ان کے ایف آئی آر درج نہیں کر رہے، ایسی صورت میں وہ ایسے تمام لوگ، ایسے تمام متاثرہ افراد مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نام ہے محمد منصور ایڈوکیٹ اور میرا موبائل نمبر ہے 0316577544. بہت شکریہ. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.